السلام علیکم۔ آج کا آرٹیکل ہے ڈینش پرپوزل، جس میں کہ ہم نے دیکھا کافی ٹائم سے جو ہے وہ یورپین کنٹریز میں توہین مذہب، توہین رسالت دیکھنے کو مل رہی ہے، اور ان کی حکومتیں کوئی پوچھ نہیں رہی، ان سے کوئی اسٹرکٹ ایکشن نہیں لے رہی، اور مسلمان بھی شدید غصے میں ہیں، لیکن وہ مسلم کنٹریز بھی آپس میں متفق نہیں ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی مقدس علامتوں پر حملہ کرنا نفرت انگیز جرائم کی داری میں آتا ہے، اور کہتے ہیں مسلم کنٹریز یہ کہتی ہیں کہ جب ہولوکاسٹ پہ سوال اٹھایا جاتا ہے تو مغرب کی طرف سے بہت سخت رد عمل آتا ہے، لیکن جب اسلام کی مقدس کتاب اور شخصیات کو اس طرح سے وہ لوگ توہین کرتے ہیں تو ان کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں آتا۔ تو ڈنمارک میں کی حکومت پارلیمنٹ میں ایک ایسا بل پیش کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جس کے تحت مقدس صحیفوں کی بے حرمتی پر پابندی لگائی جائے گی، جہاں پہ یہ واقعہ ڈنمارک میں پیش آیا، اور بہت مسلم جو ہیں وہ ہرٹ ہوئے ہیں اس چیز سے کہ ان کی جو کتاب ہے، ان کے مذہب کی جو کتاب ہے، اسلام کی کتاب ہے قرآن پاک، ان کو نعوذ باللہ جلایا گیا ہے، توہین کی گئی ہے۔ اور ڈنمارک کے وزیر انصاف جو ہیں انہوں نے مشاہدہ کیا کہ قرآن کو جلانا بنیادی طور پر توہین ہے، جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ یہ اقدام قومی سلامتی کے خدشات سے محرک ہے۔ انہوں نے اور یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، یہ توہین مذہب، توہین رسالت سویڈن اور نیدرلینڈ میں بھی اسی طرح جو ہے وہ ہوئی ہیں پچھلے کچھ عرصے سے، اور ڈنمارک کی پارلیمنٹ سے موجود جو وہاں کے فورن منسٹر ہیں، انہوں نے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ آزادی اظہار کی آڑ میں مذہبی منافع پھیلانے والے کاموں کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جو ہے ایک صرف لفظی باتیں کر رہے ہیں، اسٹیٹمنٹ دے دی ہے، کہیں واقعہ ہوا اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ صرف اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، لیکن جو اس طرح کی نفرت انگیز وہ پھیلاتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں، وہ انہیں کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ اور فن لینڈ میں بھی اپنے مذہبی امن کے قوانین کی خلاف ورزی کے طور پر مقدس کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دی گئی، اور اسی طرح جو ہے گلوبل ساؤتھ مذہبی علامات کی بے عزتی سے متفق نہیں ہے، جیسے کہ ایک یونائٹڈ نیشن کی انسانی حقوق کونسل اور جنرل اسمبلی کی طرف سے 2 قراردادیں منظور کی گئی ہیں، اور واضح طور پر یہاں تک کہ یورپیوں کو بھی احساس ہے، خاص طور پر ہولوکاسٹ سے انکار کے قوانین کے ساتھ۔ ایسی سرخ لکیریں ہیں جنہیں عبور نہیں کرنا چاہیے۔ آزادی کوئی بھی ملک ہے، کوئی بھی جو ہے وہ قوم ہے، اسے ایک دوسرے کے مذہب کا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر پاکستان میں اس طرح سے، جیسے کہ ریسنٹلی ہم نے جڑاوالے میں دیکھا کہ کوئی توہین وہاں پہ توہین رسالت کا الزام تھا کہ جب چرچز جلائے گئے، وہاں کے جج نے کہا کہ انہوں نے توہین رسالت کی ہے، لیکن کوئی جو ہے وہ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، آیا واقعی انہوں نے توہین رسالت کی ہے یا نہیں کی۔ اسی طرح سے ان کی جو گورنمنٹ ہے، انہیں یہ تو باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ریکارڈ ہوئی تھی، یہ ڈنمارک میں جو ہوا ہے، تو اس طرح سے جو ریاست ہے وہاں کی، انہیں یہ دیکھنا چاہیے، انہیں انویسٹیگیشن کر کے انہیں سزا دینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک اسی ملک میں، کسی بھی ملک میں ہوتا ہے، چاہے وہ یورپ ہو، ایشیا ہو، یا پھر نارتھ امریکہ، کچھ بھی ہو، کوئی بھی ملک ہو، وہاں پہ اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے۔ اور پھر رائٹر کہتا ہے کہ صرف 8 دہائیاں قبل ایسی طاقتوں نے یورپ میں یہودیوں اور دیگر اقلیتوں کو نشانہ بناتے ہوئے خون کی ہولی چلائی تھی۔ کہتا ہے کہ 8 دہائیاں پہلے جو یورپ اور یہودی ہیں، انہوں نے اقلیتی جو مائنورٹیز ہیں ان کی جو ہے ہولیاں چلائی تھی، ان کا خون بہایا تھا، اور یہ کہ مقدس علامتوں کی بے حرمتی مسلم معاشروں میں تعصب اور مغرب مخالف جذبات کو ہوا دیتی ہے۔ مغرب خصوصاً یورپ کو دوسروں مذہبوں کی کرنے کے بجائے احترام اور عاجزی پر مبنی ثقافتوں اور تہذیبوں کا مکالمہ شروع کرنا چاہیے۔ کہتا ہے کہ یورپ کو جو ہے وہ کچھ ایکشن لینا چاہیے، خیال کرنا چاہیے،
اور مقدس جو کتابیں ہیں کسی بھی مذہب کی، انہیں اس طرح سے جو ہے انہیں توہین نہیں کرنا چاہیے، توہین رسالت اور توہین مذہب نہیں کرنا چاہیے۔ اور مغرب خصوصاً یورپ کو دوسروں کی مذہبی شخصیات اور کتابوں کی توہین اور ان پر حملہ کرنے کے بجائے احترام اور عاجزی پر مبنی ثقافتوں و تہذیبوں کا مقابلہ کہتا ہے کہ انہیں احترام سے کام لینا چاہیے، انہیں احترام کرنا چاہیے مقدس کتابوں کا اور مذہب کا۔ تمام مذاہب کی علامتوں کی بے حرمتی کو جرم قرار دینا اس سمت میں پہلا قدم ہو سکتا ہے۔ احترام اور عاجزی پر مبنی ثقافتوں اور تہذیبوں کا مکالمہ شروع کرنا چاہیے۔ تمام مذاہب کی علامتوں کی بے حرمتی کو جرم قرار دینا اس سمت میں پہلا قدم ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ جرم قرار دینا چاہیے۔ کوئی بھی ریاست ہے یا کوئی بھی ہے، کوئی شہر ہے، کوئی ملک ہے، جہاں پہ بھی یہ اس طرح کا ہوتا ہے، اس طرح کی توہین رسالت ہوتی ہے، توہین مذہب ہوتا ہے، تو انہیں جو ہے وہ اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے اور انہیں احترام کرنا چاہیے مقدس کتابوں کا اور مذاہب کا۔ تو آج کا آرٹیکل یہی تھا، نیکسٹ آرٹیکل میں ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔